بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. عزیزان کرام بحمدہ تعالی آج سورہ النحل کی آیت نمبر 90 سے لے کر آگے پھر اس کے بعد سورہ بنی اسرائیل مکمل اور پھر بحمدہ تعالی سورہ الکہف جو ہے وہ بھی مکمل تلاوت ہوئی. روٹین سے ہٹ کر 2 سے 3 رکوع زیادہ میں نے پڑھ لی. وہ اس لیے کہ میں نے کہا آج جمعہ ہے تو جمعہ کے دن سورہ کہف جو ہے مکمل ہو جائے. اگرچہ ہفتہ شروع ہو گیا تو بس وہ اس نسبت سے میں نے کہا کہ ایک ہی دن میں سورہ کہف جو ہے وہ آپ سماعت فرما دیں, تو اس لیے سے اس کا فائدہ 2-4 منٹ کا آپ کو انشاءاللہ کل ہو جائے گا, یعنی کل مطلب اس حساب سے مطلب کم ہو جائے گی. باہر اللہ تعالیٰ پڑھنا قبول فرمائے. نظر کے رکھتا تو جہاں پر آج تلاوت کا آغاز ہوا, پہلی آیت ہی کمال جامع آیت ہے. کسی کو معاشرے کی تعمیر جو ہے اگر مثبت بنیادوں پر کرنا چاہے انسان تو یہ آیت بہت بڑی رہنما ہے. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان, بے شک اللہ تعالی حکم فرماتا ہے انصاف کا, عدل کا اور نیکی کرنے کا. وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى, اور قریبیوں کو عطا کرنے کا. وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ, اور حکم فرماتا ہے برائیوں سے روکنے کا, سرکشی سے روکنے کا. یعظکم لعلکم تذکرون, اور اللہ جل وجہ الکریم تمہیں نصیحت فرماتا ہے تاکہ تم ہدایت پانے والے, نصیحت کرنے والے بن جاؤ. وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا, اور اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرو. اس طرح پھر یہ اخلاقیات کے اوپر مبنی تعلیمات جو ہیں اس کے بعد سورہ النحل کے اندر آ جاتی ہیں. یہ جو آیت نمبر 90 جس کا میں نے ریفرنس دیا ہے, اس کو جمعہ کے خطبہ میں پڑھنے کا بھی جو حکم عطا فرمایا تھا وہ جناب حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا تھا. اور اس سے پہلے جو تھی ایک رسم بد تھی جس کا خاتمہ کیا تھا آپ نے, خطبات میں وہ چیز پڑھی جاتی تھی, لیکن پھر سیدنا جناب عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ اس آیت مبارکہ کو خطبات جمعہ میں عربی کا جو خطبہ پڑھا جاتا ہے اس میں پڑھنے کا جو ہے وہ آپ نے حکم ارشاد فرمایا. حضرت گرامی کا اس سورہ النحل کے آخر میں آیت نمبر 125, 26, 27 اور 28 میں اللہ جل وجہ نے ایک اور اسلوب دیا ہے, اور وہ اسلوب ہے دعوت اسلام کا, یعنی اسلام کی دعوت کا اسلوب کیا ہونا چاہیے. وہ کمال کے انداز سے ہے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ, بلائیے اپنے رب کے راستے کی طرف لوگوں کو دانائی کے ساتھ اور اچھے مواعظ حسنہ کے ساتھ. وجادلہم باللتی ہی احسن, اور اگر ان سے مقابلہ کرنا پڑے, ان سے جھگڑنا کرنا پڑے لوگوں کو بلانے کے لیے, تو وہاں پر بھی ایک اچھے انداز سے جو ہے وہ ان کو بلایا جائے. یہ قرآنی اسلوب ہے لوگوں کو دعوت دینے کا. دعوت دینے کا ہمیشہ طریقہ کار یہی ہونا چاہیے. یہ نہیں ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, دعوت تو دعوت, ہم نے اصلاح جو کرنی ہوتی ہے, فرض کریں نماز پڑھنے آیا ہوا ہے کوئی شخص, تو ہم نے اب اس کی کوئی کمی پیشی ہے, 19-20 ہو جاتے ہیں معاملات, ہر بندے کا ایک اپنا انداز ہے. جاتے فتوے سے بات شروع کرنی ہے, تو نے یہ لباس اس طریقے کا پہنا ہوا ہے, تو نے سجدہ ایسے کیا, تو نے رکوع ایسے کیا. نہیں, یہ انداز نہیں ہے. انداز یہ ہے کہ حکمت کے ساتھ, دنائی کے ساتھ. بالخصوص میں یہ کہا کرتا ہوتا ہوں کہ یہ جو آج کل کا جوان ہے نا, نماز پڑھنے آتا ہے جو مسجد میں, یہ غنیمت ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے اس پر بھی, اور میں کہتا ہوں اہل علاقہ پر بھی, اور اس مسجد کے اوپر بھی. اگر جوان نماز پڑھنے آتا ہے اور اگر میں ان کو ٹوکا ٹوکی شروع کر دوں اور اس طرح کے معاملات شروع کر دیے جائے, مناسب نہ ہے. ایک اچھے طریقے کے ساتھ, ایک خوبصورت انداز کے ساتھ جو ہے یہ قرآن کریم کا اسلوب ہے. اور اللہ رب العالمین نے آگے بات پتہ ہے ارشاد کیا فرمائی, ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمهتدین, بے شک آپ کا رب زیادہ جانتا ہے کون اس کے راستے سے گمراہ ہے, کون اس کے راستے پر موجود ہے, کون ہدایت والا ہے. مجھے اور آپ کو اتھارٹی نہیں بنایا. اتھارٹی کون ہے؟ ہدایت کی اتھارٹی کون ہے؟ اللہ کو پتا ہے کون ہدایت پر ہے, کون گمراہی پر ہے. دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت پر رکھے. پھر عزیزاً رکھकर سورہ بنی اسرائیل جامع طور پر اس سورہ مبارکہ میں اخلاقیات کی اعلیٰ ترین قدروں کو اللہ جل وجہ الکریم نے بیان کیا. اور پہلی جو آیت مبارکہ ہے وہ ہم سب اس سے واقف ہیں. میرے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزہ معراج کی آیت مبارکہ ہے. قرآن کریم کے بعد سب سے بڑا معجزہ حضور کا جو ہے وہ معراج ہے. اس کی طرف اس سورہ مبارکہ کی پہلی آیت میں
بتایا کیا؟ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. ترجمہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. پاک ہے وہ ذات. کتنی پاک ہے بس وہی جانتی ہے وہ ذات کہ جو رات کے تھوڑے سے حصے میں جس نے سیر کروائی اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. وہ مسجد اقصی کے جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہوئی ہیں اور تاکہ ہم نے اپنی نشانیوں کو دکھانے کے لیے یہ سارا بندوبست کیا. انہ هو السمیع البصیر. بے شک وہی سننے والا ہے وہی دیکھنے والا ہے. دعا یہ فرمائے عزیزان ایمان اللہ تعالی مسجد اقصی کی رونقوں کو پھر سے بحال فرما دے. کیسا وہ منظر ہوگا جب سرکار نے امامت کروائی ہوگی وہاں پر. کیا پرسکون ماحول ہوگا جب جبرائیل آیا ہوگا. جبرائیل وہاں پر تھے اور اس براق کو وہاں پر باندھا ہوگا اور کہا کیا ہوگا یا رسول اللہ سارے نبی آپ کا انتظار کر رہے ہیں آپ جماعت کروائیے. کتنا پرسکون اور پرامن ماحول ہوگا. دعا یہ فرمائے اللہ تعالیٰ مسجد اقصی کا وہ ماحول پھر سے بحال فرما دے. پھر عزیزان گرامی قدر اسی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 9 کو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجر کبیرہ. بے شک یہ قرآن جو ہے وہ ہدایت دیتا ہے اور یہی سیدھے راستے کی طرف ہدایت دینے والا ہے اور مومنوں کو بشارت دینے والا ہے اور وہ لوگ جو اچھے عمل کرنے والے ہیں ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. عزیزان گرامی قدر اس آیت مبارکہ میں یہ بتایا کہ قرآنی راستے پر چلنے والا شخص جو ہے وہی ہدایت پر ہوتا ہے. اور پھر اس کے بعد آیت نمبر 23 سے لے کر آیت نمبر 25 تک جو ہے 23, 24 اور 25 میں قرآن کریم میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کی جو سب سے اعلیٰ ترین مثالوں کے ساتھ کیفیت اللہ جل وعلا کریم نے سمجھائی ہے وہ ان 3 آیات کے اندر ہے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اور آپ کے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ عبادت صرف اسی کی کرنی ہے اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا. ان دونوں میں سے کوئی ایک اگر بڑھاپے کو پہنچ جائے یا دونوں پہنچ جائیں فَلَا تَقُل لَهُمَا أُفٍّ. ان کے سامنے تم نے اف تک نہیں کہنا. کیا ان کے سامنے تمہاری پیشانی پر ایک بل بھی نہیں آنا چاہیے. میں اس کا ترجمہ یہ کرتا ہوں ان کے سامنے پیشانی پہ ناگواری کا اظہار بھی نہیں آنا چاہیے محسوس بھی نہیں ہونا چاہیے. وہ آپ کے ابا جی ہیں آپ نہیں بھی بولیں گے نا تو آپ کے فیس ایکسپریشن سے وہ جان لیں گے. انہوں نے کوئی رائے دی کوئی حکم دیا کوئی بات کی آپ بولیں نہ بھی آپ نے اپنے چہرے کے انداز کو بھی وہاں پر بڑا نارمل رکھنا ہے. اگر وہاں پر آپ کے چہرے پر تیوری آ گئی تو وہ آپ کے ابا جی ہیں زمانہ انہوں نے زیادہ دیکھا ہے تجربہ ان کا زیادہ ہے عمر ان کی آپ سے زیادہ ہے انہوں نے آپ کو پالا ہے آپ نے ان کو نہیں پالا. وہ سمجھ جائیں گے. آپ کے ماتھے کے اوپر وہاں پر پیشانی پر بل بھی نہیں آنا چاہیے. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. اور جب بھی ان کے ساتھ بات کی جائے بڑے اچھی انداز کے ساتھ کی جائے. وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. یہ تو حد ہے یار. کہا کہ ان کے لیے نرمی کے پروں کو بچھا دو کھول دو. یہ یہاں پر امام راضی جتنی مثال لے کر آئے میں کہتا ہوں انہوں نے کوزے میں دریا کو بند کر کے رکھ دیا. آپ کہتے ہیں اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ ایک جانور آپ نے دیکھا ہوگا بگلا جانور دیکھا ہے وہ اس طرح کے وہ کیا کرتا ہے وہ اڑتا ہے اور جب کسی جگہ پر اس کے بچے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں جب ان کے لیے دانا دودھ لے کر آتا ہے تو وہ جب آتا ہے نا تو اپنے پروں کو ایسے لے کر آتا ہے جیسے جیسے زمین کی طرف آتا جاتا ہے وہ اپنے پروں کو سمیٹتا جاتا ہے اور جیسے اپنے بچوں کے پاس پہنچتا ہے پہلے اپنے بچوں کو پر کے اندر لیتا ہے. ادھر والے بچے ادھر ادھر والے ادھر ان کو پروں کے ساتھ لیتا ہے اپنے جسم کی لمس کے ساتھ ان کو محبت کا احساس دلاتا ہے پھر ان کو کھانا کھلاتا ہے. یہ مثال سمجھائی ہے امام راضی نے. وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جب بھی تم اپنے والدین کے ساتھ بات کرو یا ان سے ملو تو تمہارا یہ والا نرمی کا پہلو ہونا چاہیے یہ والا نرمی کا. اور میں اکثر یہ تعلیم دیا کرتا ہوتا ہوں کہ یار اگر پیر صاحب کے ہاتھ چومے جا سکتے ہیں استاد صاحب کے ہاتھ چومے جا سکتے ہیں تو ابا جی کے ہاتھ میں تو چومنے چاہیے نا. وہاں پر کس چیز کی شرم. وہ ماں جو بوڑھی ہو گئی تیرے لیے روٹیاں پکاتے پکاتے کبھی اس کے ہاتھوں کو بوسہ دیتے ہوئے تجھے کیوں شرم آتی ہے. وہ باپ جو دن رات تیرے لیے محنت کرتا رہا ہے اس کے ہاتھ کو بوسہ دیتے ہوئے تجھے کون سی چیز جو ہے وہ روک رہی ہے. بات سیدھی سی ہے. آج اپنی اولاد کے سامنے تم اپنے باپ کے ہاتھ چومو گے کل تمہیں اپنی اولاد کو کہنا نہیں پڑے گا. تمہاری اولاد خود کل کو دیکھے گی یار ہمارے ابا جی اپنے ابا جی کے ہاتھ چوما کرتے تھے ہمارے ابا جی اس وقت تک بیٹھا نہیں کرتے تھے جب تک دادا جی بیٹھا نہیں کرتے تھے. اب ہم نے بھی تب تک نہیں بیٹھنا جب تک ابا جی نے کھڑے رہنا ہے. پھر اولاد ایسی نہیں ہوگی کہ باپ کھڑا ہوگا اور وہ ہاتھ میں موبائل لے کر لیٹے ہوئے ہوں گے اور ابا جی کو بات پوچھ رہے ہیں اور دھیان موبائل میں جی ابا جی کر دیا جی ابا جی نہیں کیا. پھر اولاد ایسی نہیں ہوگی. کیوں کہ جو آپ
کاشت کر رہے ہوں گے، جو آپ بوئیں گے وہی آپ کاٹیں گے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ پھر اس کے بعد اخلاقی طور پر آیت نمبر 31 سے لے کر آیت نمبر 40 تک یہ 9 سے 10 آیات، اگر آپ اپنے اولاد کو کبھی وقت ملے تو اپنے بچوں کو ان کا ترجمہ پڑھائیں سورہ بنی اسرائیل کا۔ ہر معاشرتی خوبی ان کے اندر بیان کی گئی، ہر معاشرتی خوبی۔ پھر میں نے اشارہ کر دیا سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 31 سے لے کر آیت نمبر 40 تک۔ پھر عزیزان گرامی قدر مختلف موضوعات کے بعد اس کے بعد سورہ الکہف ہے۔ سورہ الکہف ہم سب جانتے ہیں کہ اصحاب کہف کے متعلق تفصیل کے ساتھ اللہ جل کریم نے ان کے واقعہ کو بیان کیا۔ برکت کے لیے ایک دو چیزیں میں عرض کر دیتا ہوں، واقعہ کی طرف نہیں جاتا، وہ تفصیل آپ مجھ سے بہتر جانتے ہوں گے۔ صحیح حدیث ہے، حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات جس نے زبانی یاد کی وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ سبحان اللہ، فتنہ دجال سے وہ شخص محفوظ رہے گا۔ کوشش کریں کہ سورہ الکہف کی پہلی جو 10 آیات جو ہے نا ان کو زبانی یاد کیا جائے، یہ یاد ہونی چاہیے، آپ کو بھی یاد ہونی چاہیے، اپنے بچوں کو بھی یاد ہونی چاہیے۔ میرے حضور نے یہ گارنٹی دی ہے۔ فتنہ دجال سے مراد حقیقی دجال آ جائے یا کوئی دجال کا علامتی آزمائش کا مرحلہ آ جائے کسی بھی وقت، تو انسان بڑی آسانی سے اسے گزر جائے گا جس کو یہ 10 آیات جو ہیں زبانی یاد ہوگی۔ اور دوسری حدیث اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص جمعہ کو سورہ کہف پڑھتا ہے اگلے جمعہ تک یہ اس کے لیے نور بن جاتی ہے۔ اور صوفیاء نے اور علماء نے اور حدیث کے تحت ایک چیز بیان کی ہے کہ رزق کی اگر کشادگی کوئی شخص چاہتا ہے تو وہ ہر جمعہ سورہ الکہف کی تلاوت کیا کرے۔ عزیزان گرامی قدر مدعا اس کے اندر یہ ہے، اللہ جل کریم نے بیان کیا کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ذات پر توکل کیا اس وقت اور وہ نکل گئے بادشاہ کے خوف سے، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنا دین نہیں بدلنا، پھر اللہ جل کریم نے ان کے لیے کیا معاملہ کیا؟ صدیوں وہ لیتے رہے، میرے مالک نے ان کے جسم کو محفوظ رکھا۔ سبحان اللہ، اللہ جل کریم جس طرح سورج آتا ویسے ہی ان کی کروٹ کو بدل دیا جاتا۔ ظاہری طور پر جب پھر وہ زندہ ہوتے ہیں، جاگتے ہیں اپنی کیفیت میں کتنی دیر ہمیں ہو گئی، کسی نے کہا بس ایک دن یا عادت ہے، تو پھر ان کو بتایا گیا ولا بھی فی کہف 300 سنین، فیصلہ کیوں لگا 309 سال نیند کی کیفیت میں رہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جو ہمارے لیے کوشش کرتے ہیں ہم ان کو مرنے نہیں دیتے۔ ان کو حضرت سلطان باہو کا ایک مصرع ہے، وہ کبھی نہیں مردے باہو جنہ کیتیاں نیک کمانیاں ہوں۔ عزیزان گرامی قدر معاملہ یہ ہے کہ بابا بلے شاہ نے بھی کیا کہا تھا کہ بلے شاہ سا مرتا نہیں گور پہ آ کوئی اور انسان مرتا نہیں ہے پھر جو اللہ کے لیے ہو جاتا ہے۔ یہ اصحاب کہف کی زندگی ہمیں یہ مثال دیتی ہے۔ اللہ جل کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں راہ حق کے ساتھ اپنا تعلق قائم رکھنے کی